مولانا قاری حق نواز صاحب اسی طرح ذرا ریکارڈ قائم کر دیں آج. نہیں حضرت امیر کی تقریر ہوگی, آپ کمال کرتے ہیں. شاید نہیں ایک منٹ نہیں پا رہا دیکھا نہیں ادھر آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی طرف سے جتنے علماء اکرام اور آپ تمام احباب سب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں حضرت مولانا قاری عبدالحی عابد رحمۃ اللہ علیہ وفات پر. جیسے مولانا نے فرمایا کہ بھئی ہر ایک نے جو بھی ہے اس نے ایک دن جانا ہے, لیکن خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو مشن جس مشن پہ وہ چل رہے ہیں اسی مشن پہ وہ قائم دائم رہتے ہوئے اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے. انہی علماء کرام و مشائخ حضام میں سے حضرت مولانا قاری عبدالحی عابد صاحب تھے. جیسے حضرت نعمانی صاحب نے فرمایا کہ بھئی واعظ و نصیحت کرتے ہوئے اور ابھی چند دن بعد انہوں نے کہیں جمعہ پڑھانا تھا, کہیں ان کا خطاب تھا سیرت کے حوالے سے کہ اچانک طبیعت خراب ہوئی اور اللہ سے جا ملے. تو یعنی یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی توحید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو بیان کرتے ہوئے گزری اور اسی حال میں اپنے اللہ سے جا ملے. جیسا مولانا نے فرمایا کہ وہ اس قسم کی شخصیت ہے. پر مختصر طور پہ ایک جملہ میں یہ بھی کہتا جاؤں کہ جیسا مولانا نے فرمایا کہ 2 منٹ, تو میرپور میں ایک دفعہ مولانا تشریف لائے تو کسی نے کہا جی مختصر تقریر کرنی ہے. تو یہ جملہ انہوں نے مجھے یہ بتایا سنایا کہ بھائی ایک بڑے اہل حدیث عالم علامہ احسان اللہ ظہیر وہ یہ فرماتے تھے کہ مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں, خطیب کھڑے ہوتے ہیں, ان کو ٹائم دیا جب 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ, وہ 15 منٹ کا تو خطبہ پڑھتے ہیں, پھر وہ اپنی جناب وہ سناتے میرا گلا خراب ہے, پھر میری ٹانگ میں درد ہے, میرے بخار چڑھ گیا تھا, وہ ساری اپنی آپ بیتی سنا کر پھر وہ تقریر شروع کرتے ہیں. تو حضرت قاری صاحب فرماتے تھے کہ اب علامہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بس کھڑے ہو اور بس شروع ہو جاؤ جو کچھ تم نے کہنا ہے. تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں, اس قسم کے وہ لوگ تھے کہ وہ ہر آدمی یہی سمجھتا تھا کہ حضرت مجھ ہی سے زیادہ محبت کرتے اور انتہائی مہمان نواز. خطابت تو تھی جو آدمی ان کے در پہ گیا, ان کے گھر پہ گیا, تاریخ لینی ہے, وقت لینا ہے, ملنا ہے, چائے کے وقت چائے, کھانے کے وقت کھانا. مجھے یاد ہے بڑے اچھے طریقہ سے کہ ان کے پاس میں ایک دفعہ گیا تو فرمایا کہ بیٹھو کھانا کھاؤ چائے پیو. اس کے ہاں بھی کیسے آنا ہوا, تو میں نے کہا یہ ایک تاریخ لینی ہے. تو اسی طریقہ سے ایک اور عالم کے پاس میں گیا تو ابھی تک وہ لوگ تو چلے گئے اللہ ان کو بخشے, لیکن ان کی باتیں ابھی تک جو ہے وہ ذہن پہ جو ہے نقش ہے. ان کے پاس جب میں گیا تو انہوں نے ان کے خلیفہ نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں, آپ کہاں چلے رہے ہیں, آپ باہر جائیں پوسٹ آفس میں اور وہاں جا کر فون کریں اتنے بجے 2 اور 3 بجے کے درمیان میں آپ فون کریں, پھر ان سے بات ہو سکتی ہے. یعنی کافی لمبا سفر کر کے کافی لمبا سفر کر. تو بہرحال گیا پوسٹ آفس میں گیا, وہاں سے پوسٹ ڈاکخانے میں میں نے فون کیا, بات ہوئی, تاریخ لی, واپس آ گیا. جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کھایا کھانا. پھر ایک دفعہ میرپور تشریف لائے تو اڈے کی ایک مسجد تھی, وہاں پر میں امام الخطیب تھا, تشریف لائے, ڈڈیال جانا تھا آگے. تو جب ہم جانے لگے کہنے لگے چلو میرے ساتھ چلو, ہم چلے گئے. تو جب باہر نکلے تو میں نے حضرت کا وہ بریف کیس پکڑ لیا. تو خیر اس زمانے کی وہ بات ہے, میں نے بھی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, شیروانی پہنی ہوئی تھی ایسا. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ بریف کیس میرا مجھے دے دو. میں نے کہا نہیں حضرت آپ ہمارے مہمان ہیں. اور میں نہیں. ایک دفعہ مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ لاہور میں تشریف لائے اور میں نے حضرت کی وہ گٹھڑی اٹھا لی جو پوٹلی باندھی ہوئی تھی حضرت جالندری کی. تو مولانا جالندری نے فرمایا قاری عبدالحی عابد یہ پوٹلی مجھے دے دو, اس لیے کہ لوگ تمہیں جانتے, تم یہاں کے خطیب ہو, مجھے کوئی نہیں جاننے والا یہ کون آدمی ہے. تو اس لیے جو ہے آپ یہ میرا بریف کیس میرے حوالے زبردستی وہ اپنا بریف کیس مجھ سے لیا اور اڈے تک ہم پیدل چلے گئے, نانگی اڈے سے آگے گئے, بس پہ بیٹھے وہاں گئے. تو اس قسم کے لوگ تھے. حقیقت حال یہ ہے کہ بھائی یہ اچھے لوگ تھے, وہ اللہ اپنے رب سے جا ملے. اب تو آنے والے آئندہ اللہ کرے کہ ہمیں اچھے لوگ ہی ملے, ورنہ ابھی تو پروٹوکول کا یہ ہے کہ لوگ کہا جاتا ہے کہ ہماری گاڑی کھولی جائے, ہم باہر نکلے, پھر جو ہے جب ہم اندر بیٹھے تو گاڑی کا دروازہ بند کیا جائے. تو اس قسم کے لوگ ہیں. 1970 کے زمانے میں بس ایک چھوٹی سی بات بیان کر کے جو ختم کرتا ہوں. 70 کے زمانہ میں
جب یہ الیکشن ہو رہے تھے تو مجلس احرار کے اسلام کے پلیٹ فارم سے حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ جی کے بڑے صاحبزادے تھے، وزیر آباد کے مقام پہ جلسہ ہوا تو ذوالفقار علی بھٹو چند دن پہلے تقریر کر کے گئے، تو پھر بعد میں مولانا ابو ذر بخاری کا جلسہ ہوتا تو حضرت قاری صاحب بھی تھے. تو بچپنا تھا، بس صرف ایک شعر ان کا یاد ہے، وہ جب انتہائی ترنم کے ساتھ جوانی کا عالم پھر انتہائی آواز، یہ شعر جب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ روٹی کپڑا اور مکان یہ ہمارا منشور ہے، تو فرمایا کہ روٹی کپڑا اور مکان سب کا ضامن ہے قرآن. ایک آدمی نے وہ کیسٹ کر لی اور پھر اس کیسٹ کو آگے باندھا، پھر صبح سویرے جو ہے نا ہر گھر سے وہ آواز آ رہی ہوتی تھی، روٹی کپڑا اور مکان سب کا ضامن ہے قرآن. دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب اور جتنے علماء مشن اس طرح کے سب کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان کے مشن پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ.